میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، میں نے قرآن مقدس کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اس کا مفہوم ہے بے شک نماز روکتی ہے بے حیائی اور بری بات سے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ کے ذریعے نماز کی دو برکتوں کا ذکر فرمایا۔ ایک سب سے پہلی چیز ہے نماز بے حیائی سے روکتی ہے، اور دوسرا نماز روکتی ہے بری بات سے، یعنی برائی سے۔ اور میں علماء کی موجودگی میں یہ بات ذمہ داری کے ساتھ کہوں گا، آج ہماری سوسائٹی میں یہ دونوں چیزیں بہت عام ہو چکی ہیں۔ عورتوں میں بے حیائی، بے غیرتی، بے پردگی عام ہے، اور مردوں کے اندر طرح طرح کی برائیاں عام ہیں۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، اللہ نے فرمایا کہ نماز بے حیائی اور بری بات سے روکتی ہے۔ پھر آخر مسلمانوں کے اندر بے حیائی اور برائی کیوں کر پائی جاتی ہے؟ ریزن کیا ہے؟ تو جانتے اس کا سب سے بڑا ریزن یہ ہے کہ چونکہ ہماری اکثریت نماز پڑھتی نہیں۔ مسلمانوں کے مور دین 90% لوگ، یا اگر کہوں تو غلط نہیں ہوگا، مور دین 95% لوگ بے نمازی ہیں۔ تو جب بندہ مسلمان ہو کر بھی نماز کے قریب نہیں جائے گا تو کیا نماز کی برکتیں وہ حاصل کر سکتا ہے؟ اللہ نہ کرے، 100,000 بار نہ کرے، میں مثال دیتا ہوں۔ آپ کے علاقے میں کسی کو کوئی ایسا مرض ہو جائے کہ جس بیماری کا اسپیشلسٹ ڈاکٹر کولکتہ میں ہے، بنگلور میں ہے، دلی میں یا ممبئی میں ہے۔ اب مریض اپنی بیماری کو لے کر گھر پر پڑا ہے، بستر پر کراتا ہے، روتا ہے، اسے آرام کبھی نہیں ہوگا جب تک کہ وہ اس ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتا۔ بتائیے ہے کہ نہیں؟ سر میں درد ہو تو آپ کیا کرتے ہیں؟ 3 دن سے شام ہوتی ہے تو بخار آ جاتا ہے، آپ کیا کرتے ہیں؟ 2 دن سے الٹی جلاب شروع ہو گیا تو کیا کرتے ہیں؟ آپ بیماری کو لے کر گھر میں پڑے نہیں رہتے، بلکہ بیماری سے شفا کے لیے فوراً ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، اور ڈاکٹر دوائیاں دیتا ہے تو آپ کا مرض دور ہو جاتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، پتہ یہ چلا کہ اگر مریض کو مرض سے نجات چاہیے تو اسے اس مرض کا علاج کرانا ہوگا، اور علاج کے لیے اس کو ڈاکٹر کے پاس جانا ہوگا۔ بس اسی طرح سے مسلم معاشرے کے اندر اگر بے حیائی اور برائی عام ہو چکی ہے، اور آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے سے بے حیائی اور برائی کا خاتمہ ہو جائے، تو اس کی خاطر اللہ نے آسان نسخہ عطا کر دیا، اور وہ آسان سا نسخہ کیا ہے؟ رب کا وعدہ ہے، بندے تو نماز کی پابندی کر، نماز پڑھنا تیرا کام ہے، اور تجھے بے حیائی برائی سے بچانا یہ نماز کا کام ہے۔ اگر ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو کیا نماز کی اس برکت سے ہم فائدہ حاصل کر سکتے ہیں؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، اگر کوئی بندہ تسبیح لے کر بیٹھے اور اس پر نماز 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 کا ورد کرے، نماز نہ پڑھے، تو نماز کی برکتیں حاصل کر سکتا ہے؟ اور ایک بات اور عرض کر دوں، نماز ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ شہر کے رہنے والے بھی جانتے ہیں، گاؤں دیہات کے لوگ بھی جانتے ہیں، پڑھے لکھے بھی جانتے ہیں، بے پڑھے لکھے بھی جانتے ہیں، مال و دولت والے بھی جانتے ہیں، غریب غربا بھی جانتے ہیں۔ دنیا کا ہر مسلمان، چاہے پڑھنے والا ہو چاہے نہ پڑھنے والا ہو، ہر مسلمان جانتا ہے کہ اللہ رب العزت نے 24 گھنٹے میں ہر عاقل بالغ مرد و عورت پر 5 وقت کی نماز کو فرض فرمایا ہے۔ آپ بتائیے کہ ہماری بے حسی کا عالم کیا ہوگا، ہماری اور آپ کی نافرمانی کا عالم کیا ہوگا کہ اللہ رب العزت نے ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت پر ایک دن کے اندر 24 گھنٹے میں 5 وقت کی نماز کو فرض کیا، لیکن مسلمان نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں۔ آپ کو جان کر تعجب ہوگا، قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے کتنے مقامات پر نماز کا حکم دیا جانتے ہو؟ تقریباً 700 مقامات پر۔ کتنے مقام پر؟ اگر آپ اپنی والدہ سے محبت کرتے ہیں اور آپ کی والدہ نے کہا کہ بیٹا تو یہ کام جو کرتا ہے نا یہ مجھے اچھا نہیں لگتا، یہ کام مت کیا کر،
اگر فرما بردار اولاد ہوگی تو ماں کی بات مانے گی کہ نہیں مانے گی؟ اگر ابا کے فرما بردار و اطاعت گزار ہے، ابا نے کہہ دیا آج کے بعد اس لڑکے کے ساتھ مجھے نظر مت آنا، باپ سے محبت ہے تو باپ کی بات مانو گے کہ نہیں مانو گے؟ آپ بتائیے اگر بیوی کوئی فرمائش کر دے آج آتے آتے آئس کریم لے آنا، میرا 2 دن سے بہت جی چاہتا ہے آئس کریم کھانے کا، تو بیوی کی خواہش کو پورا کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ اگر آپ کی اولاد یہ کہے کہ ابا اس بار عید میں وہ کپڑا لوں گا میں، تو اپنی اولاد کی خواہش کو پورا کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ آپ کو یہ پتا ہے کہ پیر صاحب کو کھانے میں کیا پسند ہے، پیر صاحب کو پینے میں کیا پسند ہے، پیر صاحب کو پہننے اوڑھنے میں کیا پسند ہے۔ اگر آپ کے پیر صاحب آپ کو کوئی بات کہہ دیں تو پیر صاحب کی بات مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، اپنے جیسے انسانوں کی بات ماننے کو تیار ہو، ماں باپ کی محبت میں ماں باپ کی بات مانو گے، اولاد کی بات مانو گے، اپنی بیوی کی، استاد کی، پیر و مرشد کی بات مانو گے، لیکن وہ رب جو ساری کائنات کا خالق ہے، ساری کائنات کا مالک ہے، وہ کسی بات کا حکم 1-2 مرتبہ نہیں، 100-200 مرتبہ نہیں، بلکہ 700 مرتبہ دیتا ہے۔ اللہ کسی بات کا حکم 700 مرتبہ دے اور پھر بھی ہم اس کی بات نہ مانے، تو بتائیے اس روئے زمین پر ہم سے بڑا بھی کوئی نافرمان ہو سکتا ہے؟ اگر بیٹا باپ کی بات نہ مانے تو باپ کہتا ہے آج کے بعد تو میرے لیے مر گیا۔ اگر بھائی بھائی کی بات نہ مانے تو بھائی کہتا ہے آج کے بعد تیرا میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اگر بیٹا ماں کی بات نہ مانے تو ماں کہتی ہے ایسی نافرمان اولاد ہونے سے تو اچھا کہ میں بانجھ رہتی۔ غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں؟ پیر صاحب کسی بات کا حکم 1 بار 2 بار 3 بار دے، آپ نہ مانے تو پیر کی بات نہ مان کر پیر کے چہیتے مرید بن جائیں گے۔ پیر صاحب کہیں گے یہ بڑا فرما بردار، بڑا خدمت گزار، بتائیے چہیتے مرید بن جائیں گے؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، وہ رب جس نے پوری کائنات کو پیدا فرمایا، ہم صبح جو کھاتے ہیں وہ دینے والا کون ہے، ہم دوپہر جو کھاتے ہیں وہ دینے والا کون ہے، ہم رات جو کھاتے ہیں وہ دینے والا کون ہے؟ آپ دل پر ہاتھ رکھ کر مجھے جواب دیں، آپ کے سینے میں دل کی دھڑکنوں کو چلانے والا کون ہے؟ آپ کے رگوں میں خون کو دوڑانے والا کون ہے؟ آپ کی سانسوں کو اندر باہر چلانے والا کون ہے؟ بنا کسی مشین و انجن کے آپ کا دل دھڑک رہا ہے، یہ دھڑکانے والا کون ہے؟ پورے جسم کے اندر رگوں کا جال بچھانے والا کون ہے؟ آپ کے جسم کو صحیح سلامت بنانے والا کون ہے؟ رات سونے کے بعد صبح اٹھنے کی مہلت دینے والا کون ہے؟ نافرمانی کرنے کے بعد بھی جب جاتے ہو کاروبار کرنے کے لیے تو نافرمانی کے بعد بھی روزی دینے والا کون ہے؟ عزت دینے والا کون ہے؟ کامیابی دینے والا کون ہے؟ برکت دینے والا کون ہے؟ اپنے ماں باپ بیوی بچوں کو چھوڑ چھاڑ کر کسی پرائے شہر میں چلے جاتے ہو، پرائے ملک میں چلے جاتے ہو جہاں اجنبی تھے، وہاں بتائیے سر پر چھت دینے والا کون ہے؟ تو سونے کی جگہ دینے والا کون ہے؟ آپ کو روزی روٹی دینے والا کون ہے؟ اے سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، اللہ رب العزت ہی ساری کائنات کا خالق ہے، اللہ ہی ساری کائنات کا مالک ہے۔ یہاں تک کہ جو لوگ اللہ کا دیا رزق کھا کر اسے رزاق نہیں مانتے ہیں، انہیں بھی کھلانے والا اللہ ہے۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہو کر بھی اللہ کو اپنا معبود نہیں مانتے، ان کا معبود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ زمین کو بچھایا کس نے؟ آسمان کا شامیانہ لگایا کس نے؟ زمین سے سبزہ اگایا کس نے؟ ہوا میں ہماری خاطر آکسیجن پیدا کیا کس نے؟ ہماری باڈی میں ریڈ بلڈ سیلز کس نے پیدا کیا؟ وائٹ بلڈ سیلز کس نے پیدا کیا؟ اے سرکار مدینہ کے پیروانوں، ہم دن رات اللہ کی نافرمانی پر نافرمانی کرے، اللہ 700 مرتبہ کسی بات کا حکم دے، ہم اس کا حکم نہیں مانتے، اس کے باوجود وہ آسمان سے پانی برساتا ہے، زمین سے سبزہ اگاتا ہے، ہمیں پھر بھی روزی عطا کرتا ہے۔ آپ بتائیں جب نافرمانی اور بغاوت کر کے یہ کرم نوازی ہے، ہم فرما بردار بن جائیں گے، اللہ کے سجدوں کے پابند بن جائیں گے، تو میں منبر رسول پر موجود ہوں، ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو جس دن مسلمان پلٹے گا، رب کی بارگاہ میں صلح کر لے گا، رب کی بارگاہ میں رجوع کر لے گا اور یہ عہد کرے گا کہ مولا اب دنیا یہاں کی وہاں ہو جائے، ایک وقت
کی نماز کو جان بوجھ کر قضا نہیں کروں گا۔ جس دن مسلمان نے یہ عہد کر لیا، اے ہندوستان کے مسلمانوں، اللہ تمہیں پھر وہی عزت عطا کرے گا جو عزت اللہ نے میرے غریب نواز کو عطا فرمایا۔